بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کی نشست میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بات ذکر کی تھی کہ انہوں نے اہل کوفہ کے اعتراض کے جواب میں ایک بات ارشاد فرمائی کہ اگر سعد کو بھی نماز پڑھنی نہیں آتی تو اذا انزل سعی، تو پھر میری ساری محنت برباد ہوئی۔ اور مراد ان کی یہ تھی کہ محاورے میں جیسے کہتے ہیں کہ جھک ماری کہ ہم نے زندگی میں پھر کیا کمایا۔ اس لیے اگر کوئی آدمی اللہ تعالی کے حقوق میں سے سب سے بڑا حق نماز کا پڑھنا ہے، اس کو ادا نہیں کرتا اور اللہ تعالی کے اس حق کو ضائع کرتا ہے، تو اس آدمی کے باقی تمام اعمال بڑے خطرے میں ہیں۔ بڑی بڑی اصلاحی تحریکیں اور لوگوں کی اصلاح کے دعوے اور اسلامی حکومت اور خلافت کے قیام کی جدوجہد، یہ ساری چیزوں میں کوئی آدمی کتنا ہی مخلص اور اس کی مساعی اور اس کی کوششیں کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہوں، لیکن یہ سب مل کر بھی اگر نماز میں نقصان ہوا تو اس کی تلافی شاید نہ کر سکے۔ اسی لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما یحاسب بہ العبد، سب سے پہلی چیز قیامت میں جو اللہ اپنے حقوق میں دیکھیں گے، من عملہ صلوات، سب سے پہلی چیز اس کی نمازیں دیکھی جائیں گی۔ اور انسانوں میں جو پہلی چیز دیکھی جائے گی حقوق العباد کے سلسلے میں، وہ خون ہے، قتل ہے کہ اس انسان نے کوئی قتل تو نہیں کیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو قتل والی بات ہے یہ ایک اور روایت میں آئی ہے، ترمذی کی بات نہیں کر رہے۔ ترمذی کی روایت میں تو اتنا آیا ہے کہ سب سے پہلے قیامت میں نماز کو جانچا جائے گا، فَإِن صَلَحَتْ، اور اگر نماز اس کی پوری ہوئی، فقد افلح، تو اس آدمی نے نجات پائی اور فلاح پائی، وَأَنجَحَ، اور کامیاب ہو گیا۔ وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر نماز میں کچھ گڑبڑ ہو گئی، فقد خاب وخسر، وہ انسان ناکام ہوا، برباد ہو گیا۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی نہ صرف شدید تلقین فرمائی، بلکہ آپ اس بات پہ غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی رویہ جو لوگوں کے ساتھ تھا بڑا نرمی پر مشتمل تھا۔ لوگ آپ کے سامنے آتے تھے، عورتیں، مرد، بچے آ کے مسائل پوچھتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غصے کا اظہار نہیں فرمایا۔ راہ چلتے میں کوئی روک لیتا تھا تو اس کی بات پوری توجہ سے سنتے تھے، اسے جواب دیتے تھے۔ لوگوں کی کئی برس کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں رہتی تھیں، اور جب ان کے پورا کرنے کا موقع آتا تھا تو انہیں پورا کرتے تھے، جیسے حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا تھا فتح مکہ کے موقع پہ۔ اور بہت سے دلائل ایسے مل جائیں گے۔ اللہ تعالی نے انہیں رحمت للعالمین فرمایا، اور یقیناً بلا شک و شبہ وہ پوری کائنات کے لیے رحمت تھے، مگر نماز کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ یہ ان کے عام رویے سے ہٹی ہوئی بات۔ کسی آدمی کی کوئی غلطی دیکھتے تھے تو یہ نہیں تھا کہ بالکل براہ راست اسے کہیں، یہ ہوتا تھا کہ جہاں زیادہ گہرا تعلق ہے وہاں براہ راست منع فرما دیتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ایسی بات ایک ہوئی تھی
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی وجہ سے براہ راست فرمایا کہ صدیق اور ایسی بات اللہ کی قسم یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے معاملے میں انہیں ایک چیز سے منع فرما دیا تھا، ترمذی کی روایت میں آیا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا تھا ان کی کسی بات کے عرض کرنے پہ کہ علی میں اپنے لیے جو پسند کرتا ہوں وہ تمہارے لیے بھی پسند کرتا ہوں، جس چیز کو میں اپنے لیے برا جانتا ہوں تمہارے لیے بھی برا جانتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوگا اور تم نے ایسے ایسے کرنا ہے۔ یہ چیزیں چھوڑ کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی ہے کہ انہیں ایک مرتبہ تیر اندازی کا حکم دیا، اور جو ناگوار چیزیں گزرتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان میں عام رویہ یہ تھا کہ فرماتے تھے ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیوں ایسی بات کرتے ہیں، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیوں ایسی حرکت کرتے ہیں۔ تو اس سے جس آدمی پر اصلاح مقصود ہوتی تھی اور ڈانٹ وہ بھی سمجھ جاتا تھا اور پردہ بھی رہتا تھا۔ لیکن نماز کا معاملہ جہاں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ یکسر تبدیل معلوم ہوتا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے حضور میں جائے اور پھر ایسی حرکتیں کرے تو اللہ تعالی کی عظمت اور اس کی معرفت جو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی، اس کا تقاضا یہ تھا کہ آپ لوگوں کو سختی سے روک دیں کہ بھئی دیکھو اس دربار کے کچھ آداب ہیں، جہاں تم جا رہے ہو ایسی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ابو داؤد میں آتی ہے، آپ دیکھیے وہاں کتنے سخت الفاظ آئے ہیں۔ فرمایا اذا سجد احدکم، تم میں سے جب کوئی آدمی سجدے کے لیے جھکے تو ایسے نہ ہو کہ اونٹ کی طرح بیٹھے، وَلْيَضَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، اسے چاہیے کہ پہلے اپنے گھٹنے زمین پر ٹیکے اور پھر اس کے بعد ہاتھ رکھے۔ ایسے نہ کرو جیسے اونٹ کرتا ہے کہ پہلے وہ ہاتھ اپنے ٹیکتا ہے، انہیں ٹیڑھا کرتا ہے، زمین پہ ٹکاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنی ٹانگوں کو زمین پر رکھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ ایسی حرکت نہ کرو۔ اس سے اگلی روایت میں فرمایا کہ یعمد احدکم فی صلاتہ، تم میں سے کوئی آدمی ایسے کیوں کرتا ہے کہ وہ جیسے اونٹ بیٹھتا ہے ایسے بیٹھتا ہے، فیبرک کما یبرک الجمل، جیسے کہ اونٹ بیٹھتا ہے، یہ بھی کوئی حرکت ہے کرنے کی؟ نکیر فرمائی، جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ کیا اونٹوں کی طرح منہ اٹھائے چلے آ رہے ہو۔ تو اس اعتبار سے منع کیا ہے، سخت لفظ ارشاد فرمائے ہیں کہ اسے اونٹ سے تشبیہ کی ہے کہ کوئی آدمی اپنے ہاتھ پہلے زمین پر رکھے سجدہ کرنے کے لیے اور اس کے بعد پاؤں کو زمین پر رکھے۔ عذر کا ہونا ایک الگ بات ہے، عذر میں آدمی معذور ہو جاتا ہے تو شریعت نے یہ اصول دیا ہے کہ جتنا انسان معذور ہو جائے گا شریعت اس کے لیے اتنی ہی آسانی پیدا کر دے گی۔ ایک اور مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیے، عبد الرحمن ابن شبل کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کس چیز سے؟ عن نکرۃ الغراب، کوے کی طرح چونچے مارنے سے۔ یہ کوے کی طرح چونچے مارنا کیا ہے؟ جلدی جلدی سجدے کرنا۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں منافق کی نماز بتاؤں؟ منافق انسان ایسا ہوتا ہے جو بیٹھ کے سورج کو دیکھتا رہتا ہے، عصر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے، پڑھتا نہیں ہے، بس سورج کو دیکھ رہا ہے، اور جب سورج زرد پڑ جاتا ہے یعنی عصر کی نماز کا مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے تو اٹھتا ہے اور جلدی جلدی سجدے کرتا ہے، اور اللہ کے فرشتے اس کی اس نماز کو اس کے منہ پہ دے مارتے ہیں اور وہ تھوڑا اللہ کو یاد کرنے والا ہے۔ ایک جگہ آیا کہ نقر کا نقر دیک، ایسے سجدے کرتا ہے جیسے مرغا اپنی چونچ زمین پر مارتا ہے جلدی جلدی۔ یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نماز بھی فرمائی، اور تشبیہ کس سے دی ہے؟ کوے سے اور مرغے سے۔
یہاں ابو داود میں جو الفاظ آئے ہیں کہ نقرت الغراب، منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے کی طرح چونچ مارنے سے، اور اس سے کہ افتراش السبع، جیسے درندے بیٹھتے ہیں، منع کیا ہے اس بات سے۔ درندے بیٹھتے ہیں، آگے ایک جگہ چل کے اور بھی یہ حدیث آ جائے گی، وہاں تو اس درندے کا نام بھی لیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہوتا یہ ہے کہ سجدے میں کبھی کبھی کوئی آدمی اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ دیتا ہے کوہنیوں تک، دونوں بازو، ہاتھ بھی اور کوہنیوں، ہاتھ اور کوہنی کے درمیان کا جو حصہ ہے نا بازو کا، یہ بھی زمین پہ لگا دیتا ہے، ٹکا دیتا ہے۔ ایسے درندے بیٹھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درندوں کی طرح مت بیٹھو۔ وَإِن يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ، اور کوئی آدمی مسجد میں اپنی جگہ مخصوص کر لے، بس وہ وہیں آیا کرے، تو اس سے منع کیا ہے۔ اس سے منع اس لیے فرمایا ہے کہ مسجد ہر ایک کے لیے برابر ہے، آزادی ہے، جو جہاں چاہے کھڑے ہو کے نماز پڑھے۔ اب ایک صاحب آ کے مسجد میں اپنی جگہ مخصوص کر لیتے ہیں اور وہاں کوئی اور آ کے نماز پڑھے تو اس سے ناگواری ہوتی ہے اور اس سے جھگڑا اور لڑائی ہو سکتی ہے۔ منع کر دیا اس سے کہ مسجد میں کوئی بھی جگہ مخصوص کرنے کی ضرورت آخر کیا ہے۔ اس سے لڑائی جھگڑے کے علاوہ شہرت بھی ہوتی ہے نا، تو اپنے نفس میں کبر پیدا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جگہ تو بس شیخ صاحب کی ہے، یہ جگہ تو خان صاحب کی ہے، ارے یہاں نماز نہ پڑھنا، یہ جگہ تو بس صرف مولوی صاحب کی ہے۔ محراب کے علاوہ، مصلی کے علاوہ باقی جو مسجد ہے اس میں کہیں بھی نماز کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، محراب میں بھی کوئی پڑھ سکتا ہے، اگرچہ اس کو منع نہیں کیا گیا، مگر کوئی جگہ مخصوص کر لینا کبر پیدا کر سکتا تھا نا طبیعت میں۔ منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے نہ کرو، اور پھر فرمایا کہ کما یوطن البعیر، یہ تو اونٹوں کی حرکت ہے، اونٹوں جیسی بات نہ کرو۔ اونٹ بھی خاص مقام پر باندھے جاتے ہیں، تو اس طرح اپنے آپ کو مسجد میں ایک جگہ متعین کر لینا منع فرما دیا اس سے۔ یہ اسی لیے ہے کہ لوگ اللہ کے دربار میں، اللہ کے حضور میں آنا سیکھیں اور انہیں پتہ چلے کہ نماز اللہ کے ہاں بڑی عبادت اور بڑی حاضری کا نام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی کی روایت آئی ابو داود میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد احدکم، تم میں سے جب کوئی آدمی سجدہ کرے، فلا یفترش یدیہ، اپنے ہاتھوں کو زمین کے ساتھ چپکا نہ دے۔ ہاتھ سے مراد کوہنیوں تک ہاتھ، دونوں ہاتھ تو رکھنے ہی ہیں، وہ تو زمین سے چپکیں گے ہی، ہاتھوں کو کوہنیوں تک زمین پہ بچھا نہ دے۔ صحیح لفظ یہ ہے کہ بچھانا جو ہوتا ہے نا ہاتھوں کا، بازوؤں کا، یہ نہ کرے۔ اور آپ نے سنا افتراش القلب، جیسے کتا بیٹھتا ہے کہ وہ اپنی اگلے دونوں ہاتھ زمین پہ پھیلا دیتا ہے اور پچھلی ٹانگیں کھڑی کر لیتا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ نہ کرو۔ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں سجدوں کے درمیان ایڑیوں کے بل پاؤں کھڑے کر کے ان پہ بیٹھ جانا، فرمایا جیسے کتے کرتے ہیں۔ ایک جگہ لومڑی سے تشبیہ دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ لومڑی، کتا، اونٹ، درندے، مرغا، ان سب چیزوں سے تشبیہات کیوں دی ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ نماز جو ہے نا وہ صحیح مومنوں کی طرح پڑھو، انسانوں کی طرح پڑھو۔ نماز کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے کہ جیسے جی میں آیا پڑھ لی۔ اس لیے صاحب نماز سیکھنے کی چیز، یہ تھوڑا ہی ہے کہ مسجد میں چلے گئے، جیسے بڑے پڑھ رہے تھے ویسے چھوٹے بھی پڑھنے لگے، جیسے بڑے وضو نماز میں غلطی کرتے ہیں ویسے چھوٹے بھی کرتے ہیں۔ ایک جگہ ہے ان الانسان لیس لہ من صلاتہ الا بقدر ما استحضر فیہا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان کو اس کی نماز میں سے بس اتنا ہی حصہ ملتا ہے جتنا وہ اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر رہا۔ ایک ہے انسان کے ذہن میں خیالات کا آنا، وہ آتے جاتے رہتے ہیں، اس پہ تو کسی کا کنٹرول نہیں، اور ایک ہے جان بوجھ کے کسی چیز کو سوچنے لگنا نماز میں، تو غلط بات ہے۔
فطارتن یکون لہو عشرھا، ایسے بھی مل جائیں گے تمہیں جن کا نماز میں صرف 10واں حصہ ہوتا ہے، عشر ہوتا ہے، او اقل او اکثر، اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں 10ویں حصے سے بھی کم نماز میں ملتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جنہیں اس سے زیادہ مل جاتا ہے۔ وہ زیادہ مل جاتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے دربار میں حضوری کا تصور قائم رہا کہ اللہ کے سامنے کھڑا۔ وہ نماز جو خدا کے حضوری کے ساتھ تصور کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اور وہ نماز جو غفلت کی ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ حتیٰ کہ جن لوگوں کو نماز سے کچھ ذائقہ اللہ نے دیا ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ نماز جو امام اللہ کے حضور رہنے کے تصور کے ساتھ پڑھاتا ہے، اس کے پیچھے نماز کیا ہوتی ہے، اور کسی غافل انسان کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے تو اس نماز میں اور اس میں کتنا فرق ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے اچھے بندوں کے پیچھے نماز پڑھنے کو زیادہ ثواب کی چیز قرار دیا گیا ہے، کیونکہ وہ کیا کریں گے؟ سنت کا اتباع کریں گے، اور وہ نماز کے آداب، قواعد، ان سب چیزوں پر عمل کریں گے۔ تو جہاں تک ہو سکے نماز کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ ہر چیز سیکھی جاتی ہے، بس ایک دین ایسی چیز ہے کہ اس کو نہیں سیکھنا۔ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کے مسائل نہیں سیکھتے۔ جب کوئی آدمی نکاح کرتا ہے تو نکاح کرنے کے بعد اس پر طلاق کے مسائل کا سیکھنا فرض ہو جاتا ہے، طلاق کے مسائل نہیں سیکھتے۔ کوئی نہیں پوچھتا کہ طلاق کر دینی پڑ گئی تو پھر کیا ہوگا، اور یہ جو نکاح کیا ہے اس کے کیا مسائل۔ یہی حال نماز کا ہے، اقامت کا ہے۔ ایک بڑی موٹی سی مثال آپ سے عرض کریں کہ آپ نے وضو کرتے ہوئے کبھی دیکھا ہے لوگوں؟ گردن کا مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فعل تھا۔ بعض ضعیف احادیث میں آیا ہے کہ کانوں کا میں انگلی کو گھمانا اور پھر اس کے بعد گردن کا مسح، بس یہاں پر یہ سر کا مسح پورا ہو جاتا تھا۔ یہ تیسرا فرض ہے جو قرآن نے مقرر کیا ہے۔ آپ کئی جگہ پر دیکھیں گے کہ گردن کا مسح کرنے کے بعد لوگ عجیب و غریب طریقے سے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈال کے کونیوں تک کھینچتے چلے جاتے ہیں۔ یہ آیا ہے کہیں حدیث میں؟ کسی فقہ میں آیا ہے؟ شریعت نے کہیں یہ بتایا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک غلط چیز چل پڑی ہے اور بس اب دیکھا دیکھی لوگ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی کرتے ہیں۔ مسح میں کئی مرتبہ جب ہاتھ بھگوتے ہیں پانی پہ تو پہلے ان ہاتھوں کو چومیں گے، ناک سے لگائیں گے، پھر اس کے بعد سر پر پھیریں گے۔ یہ ایسی غلطیاں ہیں کہ دن میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں تو 5 مرتبہ وضو کرنا ہے، اور نسل در نسل چل رہی ہیں، کیونکہ نماز سیکھی تھوڑا ہی ہے۔ وہ تو مسجد میں گئے، دیکھا جیسے کوئی وضو کر رہا ہے ہم نے بھی کر لیا، جیسے کوئی نماز پڑھ رہا ہے ہم نے بھی پڑھ لی۔ تو جو غلطی باپ کی نماز میں تھی وہی بیٹے کی نماز میں آ گئی، جو غلطی ماں کی نماز میں تھی وہی بیٹی کی نماز میں بھی آ گئی۔ تو اس لیے یہ نمازیں ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ اسے سیکھا نہ جائے۔ نماز سیکھنی چاہیے، وضو سیکھنا چاہیے، ایک لے دے کر یہی عبادت ہے جسے کرنا ہے دن اور رات میں، اور اگر وہ بھی ٹھیک نہ ہوئی شرعی قواعد کے اعتبار سے تو پھر تو جھک ماری۔ اللہ کے ہاں قبولیت بعد کا معاملہ ہے۔ اگر کوئی آدمی شریعت کے اصول اور قواعد کے مطابق بھی نماز نہیں پڑھے گا تو اللہ تعالی کے ہاں سے اس کی قبولیت کی امید کم ہے۔ اسی لیے شرعاً یہ حکم ہے کہ بچے کی عمر جب 7 برس کی ہو جائے، یعنی 8ویں برس میں لگ جائے، تو اس کا جو سرپرست ہے، باپ ہو، ماموں چچا کوئی سرپرست ہو، اور یا جو بھی اس کا گارڈین ہے، اس پر واجب ہے کہ اس بچے کو نماز پڑھنا سکھائے اور نماز کا حکم دے، اور جب 10 برس کا ہو جائے، یعنی 11واں سال جب بچے کی عمر کا شروع ہو، تو مار کر نماز پڑھوانا واجب ہے۔ اگر کوئی اس واجب کو خطا کرے گا، کہے گا بھی نہیں اور نماز نہیں پڑھوائے گا تو بھی گناہ گار ہوگا۔
اس لیے 11ویں برس کا بتلایا ہے۔ مارنے کے متعلق فقہا نے لکھا ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ 3 چپت رسید کر سکتا ہے، تھپڑ بھی نہیں، 3 چپت رسید کرے تاکہ اسے عقل آئے کہ باپ یا بڑا جو ہے اس کے یہاں سے سزا مل سکتی ہے، اور لکڑی سے مارنے کو فقہا نے منع لکھا ہے۔ یہ جو فرض نماز ہے اس کو بھی لکڑی سے مار کر نہیں پڑھوانا منع لکھا ہے، اور بچوں کو کبھی بے دردی سے مارنے پہ یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ اللہ کے ہاں اس پہ بھی حساب ہوگا، اس لیے کہ غیبت بچوں کی بھی حرام ہے، مارنا حد سے زیادہ یہ بچوں کے لیے بھی حرام ہے، اور یہ بچوں کو مارنے کا معاملہ تو بہت ہی نازک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کسی کے چہرے پہ نہ مارا جائے، کیونکہ بچوں کو اگر مارے گا تو پھر بچوں سے معافی کیسے ہوگی؟ یہ مسئلہ آج تک ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ بچہ اگر کہے میں نے معاف کیا تو بچے کو تو اختیار ہی نہیں معاف کرنے کا، ابھی تو وہ نابالغ ہے، اور اس کے ماں باپ کہیں کہ جی ہم نے معاف کیا، تو صاحب وہ ماں باپ کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ مار تو اس نے بچے کو مارا ہے نا، ماں باپ کا کیا تعلق ہے اس میں؟ ایک ہی صورت رہ جاتی ہے، وہ یہ کہ جتنا یہ ظلم کیا ہے اللہ کے ہاں اس کا قصاص دینا پڑے، اور اللہ کے ہاں سے بھی اتنی ہی پٹائی ہو۔ کبھی بچوں کو مارنے میں انسان کو اللہ تعالی کو نہیں بھولنا چاہیے۔ فرض نماز کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ اسے مار کر پڑھائے، تو فقہا نے لکھا ہے کہ لل ید ہاتھ سے نہیں مارنا، اور نہ کسی ڈنڈے وغیرہ سے، نہ فقہا نے لکھا ہے کہ للخشبہ، ڈنڈے وغیرہ سے نہیں مارنا، ہاتھ سے چپت رسید کرے تاکہ بچے کو عقل آ جائے۔ تو مارنے کے حکم میں حد کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح جب بچہ 10 برس کا ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بچے 10 برس کے ہو جائیں تو انہیں مار کر نماز پڑھاؤ اور ان کے بستر الگ کر دو۔ ماں باپ کسی کے ساتھ اب وہ نہیں سوئے گا، اب اس کا بستر الگ کر دیا جائے گا، اور سب نیکی کے کاموں کا اسے بتایا جائے اور برائی کے کاموں سے بچنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ بچے پہ نماز فرض ہو گئی ہے، بلکہ اس لیے کہ بچے کو عادت پڑ جائے، اور روزہ اس وقت رکھوایا جائے جب بچہ روزے کا تحمل کر سکے، اس میں قوت پیدا ہو جائے اتنی۔ اسی لیے مسئلہ یہ ہے کہ جو اعمال بچے کی قوت سے باہر ہیں ان کی تاکید انہیں نہ کی جائے۔ یعنی اگر پتہ ہے کہ بچے نے بغیر وضو کے ہی نماز پڑھ لی، مسجد چل پڑا بغیر وضو کے ہی والد کے ساتھ، تو اس سے نماز اگر بعد میں خیال آتا ہے تو بچے سے نماز دوبارہ پڑھوائی جائے گی، لیکن اگر روزہ اس نے توڑ دیا تو روزہ نہیں رکھوایا جائے گا، کیونکہ مشقت زیادہ ہے۔ نماز جو فرض ہوئی اس کا حقیقی سبب کیا ہے؟ کیوں نماز فرض ہے؟ اس کا حقیقی سبب یہ ہے کہ اللہ تعالی کے جتنے انعامات انسان پر ہوتے ہیں اس کی پیدائش سے لے کے موت تک اور اس کے خاندان پر، ان سب کا شکر ادا کرنا بندے کے ذمے ضروری ہے۔ تو شریعت نے اس کا قاعدہ متعین کیا ہے اور کہا ہے کہ تم نماز پڑھو گے، یہ اللہ کے شکر کی سب سے بہترین صورت ہے، اور عقلاً بھی واجب ہے۔ عقلاً اس طرح واجب ہے کہ جو بھی آدمی ذرا سی بھی عقل ہے، احسان فراموشی اس میں نہ ہو، تو پھر وہ سجدے میں ہی سر رکھے رہے۔ اللہ کے ایسے ایسے انعامات اپنے بندوں پہ ہوتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے میں اس قابل نہیں تھا جو کچھ کہ خدا نے دیا ہے، دل گواہی دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالی کا شکر از حد ادا جو کرنا تھا، یہ انہوں نے مہربانی کی کہ صرف یہ بتا دیا کہ 5 وقت تم ہماری عبادت کرتے رہو گے، تو یہ جتنا تھوڑا سا تم شکر ادا کرتے ہو، 1-2 گھنٹے تمہارے لگتے ہیں، ہم اس پہ راضی ہیں، خوش ہیں، باقی اپنے کام کرتے رہو۔ اور نماز جو فرض ہوتی ہے
وہ وقت کی وجہ سے فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے نماز فرض کی ہے ایمان والوں پر، بلا شبہ نماز ایمان والوں پر فرض کی گئی کتابا موقوتا، وقت کی پابندی کے ساتھ، وقت کے اندر اندر۔ تو یہ جو الفاظ ارشاد میں کتابا موقوتا، یہ ہے سبب کہ جب کسی نماز کا وقت داخل ہوا تو وہ نماز جو بھی مکلف ہے، مسلمان ہے، عقل اس کی اپنے ٹھکانے ہے، بالغ ہے، مرد یا عورت، اس پہ نماز فرض ہو گئی۔ ایک جگہ فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، اور نماز کو قائم کیجئے سورج کے ڈھلنے کے وقت۔ اور پھر پانچوں نمازوں کے متعلق اللہ تعالی نے قرآن پاک میں کچھ مقامات پر اشارتاً اور صراحتاً فرما دیا ہے کہ یہ اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنی ہے، تو جو ہی وقت داخل ہوا نماز فرض ہوگی۔ اور وقت داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ فرض کیجئے ظہر کی نماز ہے اور وقت داخل ہوتا ہے زوال کے بعد، جو ہی زوال ہوا 12:30 بجے ہم فرض کر لیجئے کہتے ہیں کہ زوال ہوا، تو 12:30 پہ زوال ہوا اور 31 منٹ جو ہوں گے اس پر اس انسان پہ نماز فرض ہو جائے گی۔ یہ فرض کر کے وقت کا بتا رہے ہیں۔ اور عصر کا وقت فرض کیجئے شروع ہوتا ہے 3 بجے تک، تو یہ 12:30 سے لے کے 3 بجے تک یہ سارا وقت ہے، اس پہ یہ نماز فرض رہے گی۔ اور اس دوران کوئی بھی آدمی اگر نماز کی اہلیت پا گیا تو اس پہ بھی نماز فرض ہو جائے گی۔ نماز کی اہلیت پانے کا مطلب یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ 2:30 بجے ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے، 2:45 بجے ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے، تو اس نے ظہر کی نماز کا آخری وقت پا لیا نا، اب یہ ظہر کی نماز اس پہ فرض ہو جائے گی۔ اگر وہ اس وقت نہیں پڑھتا تو بعد میں اسے حکم دیا جائے گا کہ وہ اس کی قضا کرے۔ ایک غیر مسلمان ہوتے ہی کیسے نماز پڑھے گا، یہ ایک مستقل بحث ہے، انشاءاللہ یہ بھی عرض کریں گے۔ لیکن نماز کا آخری وقت بھی کسی نے پا لیا، چاہے وہ آخری وقت مکروہ ہی کیوں نہ ہو، نماز فرض ہو جائے گی۔ ایک بچے نے نماز پڑھی عشاء کی، اور اس وقت وہ نابالغ تھا، اور فجر کے وقت سے پہلے وہ بالغ ہو گیا، تو اس پہ یہ عشاء کی نماز فرض ہو جائے گی، حالانکہ آخری وقت اس نے فرض کیجئے پایا ہے عشاء کا جو مکروہ وقت تھا، تو اس وقت اس پر عشاء کی نماز فرض ہو چکی تھی، لہذا وہ فرض نماز اس کے ذمے ہے، وہ قضا پڑھے اس کی، کیونکہ رات جو اس نے عشاء کی نماز پڑھی تھی یہ عشاء کی نماز اس کے لیے نفل ہے، فرض نہیں ہے۔ ایسے ہی کوئی خاتون پاک ہوئی اور وہ اکثر حد پہ جا کر پاک ہوئی، یعنی 10 دن 10 رات یا 40 دن، تو اتنا وقت پاکیزگی کے بعد رہ گیا کہ وہ صرف ایک لفظ اللہ کہہ سکتی تھی، تکبیر تحریمہ۔ تو اگر تکبیر تحریمہ جتنا وقت بھی باقی رہ جاتا ہے تو ان کے ذمے بھی نماز آ جائے گی، فرض ہوگی، اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس آدمی پر غشی طاری ہو گئی، بے ہوشی طاری ہو گئی، اور بے ہوشی 5 نمازیں یا اس سے کم رہی، 6ٹھی نماز نہیں آئی، 5 نمازیں یا اس سے کم رہی اور پھر اسے ہوش آ گیا، تو ان 5 نمازوں کی قضا وہ کرے گا، یا 2 یا 3 یا 4 جتنی بھی رہے گی۔ اور اگر 6ٹھی نماز کا وقت بھی گزر گیا تو پھر وہ
باقی 6 کی 6 نمازوں کی قضا نہیں کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما پہ ایسے ہو گیا تھا، آخری عمر میں غشی طاری ہو گئی، تو ابن عمر رضی اللہ عنہما کو جب ہوش آیا ہے تو 6 نمازیں ہو چکی تھیں، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کی قضا نہیں کی۔ تو 5 نمازیں یا اس سے کم نمازوں تک بے ہوشی طاری رہی، پاگل پنا طاری رہا، دورہ پڑ گیا تھا، کچھ ایسی بات ہو گئی تھی، تو اس انسان کو ہوش آ گیا۔ 6ٹی نماز سے کتنا پہلے ہوش آ گیا، جس میں صرف لفظ اللہ کہہ سکتا تھا۔ فرض کیجئے مغرب کی نماز اس کی 6ٹی نماز تھی اور مغرب کی اذان ہونی تھی 5:30 بجے یا 6 بجے ہونی تھی۔ 6 بجے کی اذان سے اس نے 5:59 پہ بات شروع کر دی، جو ٹھیک ٹھاک تھی بات، تو یہ جو نماز کا آخری بالکل منٹ اس نے پا لیا، جو آخری منٹ اس نے نماز کا پا لیا، تو اس میں بھی اللہ اکبر یا اللہ کہہ سکتا تھا، نماز اس پہ فرض ہو گئی، اس نماز کی قضا اسے کرنی پڑے گی۔ اسی طرح شریعت نے یہ بھی بتایا ہے کہ کسی انسان نے نماز کا وقت پایا، فجر کا وقت مل گیا اسے، اور فجر کی نماز کا وقت فرض کیجئے 5:30 بجے سے لے کے 7 بجے تک تھا۔ 5:30 صبح صادق ہوئی، 7 بجے طلوع آفتاب تھا، یہ 1.5 گھنٹہ اسے ملا نا۔ اس 1.5 گھنٹے کے آخری حصے میں اس نے نماز نہیں پڑھی، جو بھی وجہ ہو نہیں پڑھی، اور جو آخری حصہ اس کا آیا اس موقع پہ اسے کوئی ایسا عارضہ، کوئی ایسی ناپاکی، کوئی ایسی چیز لاحق ہو گئی کہ باقی وقت اس کا اس میں گزر گیا اور وہ اس عارضے کو دور نہیں کر سکتا تھا، تو یہ جو نماز تھی اس پہ ساقط ہو گئی۔ مثلا 5:30 بجے فجر کے اس نے وقت شروع ہو گیا تھا اور 7 بجے وقت تھا، لیکن 6:45 بجے ایکسیڈنٹ ہو گیا، بے ہوشی شروع ہو گئی، اور پھر وہ رہی اتنے لمبے عرصے تک، تو اس انسان پہ 5 نمازیں، یہ چیزیں وہی جو مسئلہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں، 5 نمازوں اور 6 نمازوں والا، اس پہ لاگو آ جائے گا۔ آخر وقت دیکھا جائے گا، شریعت کہتی ہے کہ اس پہ نماز کا فرض ساقط ہو جائے گا، اور یہ عام طور پہ خواتین کو ان مسائل کی ضرورت پیش آتی ہے کہ کسی نماز کے آخری وقت میں پاکیزگی نہیں رہی تو یہ نماز اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گی۔ اسی طرح نماز کے وقت کو ٹالنا یا ہٹانا کس انسان کے لیے درست ہے؟ اس انسان کے لیے جسے زندگی موت کا اپنا یا کسی اور کا مسئلہ بنا ہوا ہو، مثلا جہاد میں ہے اور پتہ ہے کہ اگر 1 منٹ کے لیے میں نے اپنا مقام چھوڑ دیا تو دشمن تباہ برباد کر دے گا، یا یہ کہ اگر ذرا بھی یہاں سے ہلا تو دشمن کی نظر میں آ جاؤں گا اور مارا جاؤں گا، تو اس موقع پہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ جنگ کو ترجیح دے، اپنی پوزیشن کو وہاں پر ترجیح دے اور نماز کی قضا کرے دوسرے وقت کے لیے۔ یہ بات پیش آئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ خندق میں، اتنی شدید تیر اندازی تھی کہ 3 یا 5 نمازیں، دونوں روایات ملتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھ سکے، اور عشاء کے بعد آپ نے سب نمازوں کی قضا کی، لیکن جو جملہ ارشاد فرمایا ہے وہ بھی سننے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم من النار، خدا ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے مجھے نماز پڑھنے سے روک دیا۔ کہ اتنی شدید بد دعا کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اللہ کے ساتھ نماز کے ذریعے کیا تعلق بندے کا بنتا ہے، تو ان کے لیے بد دعا کی۔ اس کی ایک اور مثال دیکھیے، جیسے ڈاکٹر ہے، لیڈی ڈاکٹر ہے، اور اسے پتا ہے کہ اگر میں نے پیشنٹ کو اس حال میں چھوڑ دیا تو بچے کی زندگی پر اثر پڑ سکتا ہے، بچہ معذور ہو جائے گا یا مر جائے گا، تو نماز کا سارا وقت اگر اس میں لگ گیا اس کا، تو وہ قضا کرے گی۔ شریعت کہتی ہے کہ اس کو ترجیح ملنی چاہیے
کیونکہ اس بچے کا بدل نہیں ہے، اس کی معذوری کا بدل نہیں ہے۔ اسی طرح چوکیدار ہے اور کوئی ایسی صورت پیش آ گئی کہ چوروں کا ڈر ہے کہ چور آ جائیں گے، اسباب اور مال کو لوٹ لیں گے، تو وہ نماز کے وقت کو مؤخر کرتا ہے کہ قضا کرے گا اس کی۔ تو اگر فوری طور پہ ایسی صورت پیش آتی ہے تو یہ اس کے لیے درست ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے چوکیدار اپنی عادت بنا لیں اور سائیکلوں پہ محلے میں گھومتے رہیں اور کہیں ہم لوگوں کے اسباب اور سامان کی حفاظت کر رہے ہیں اور نماز بعد میں قضا کر لیں گے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ فوری طور پر بعض اوقات ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے۔ ریل گاڑی ہے، کسی انسان کو یہ ڈر ہو کہ اگر میں نے نماز پڑھی تو ریل چھوٹ جائے گی، تو اس انسان کے لیے بھی گنجائش ہے اس بات کی کہ وہ نماز کو دوسرے وقت میں پڑھے، لیکن یہ اس وقت جب اس میں کے لیے ریل میں پڑھنا ممکن نہ ہو۔ اگر ریل گاڑی میں پڑھنا ممکن ہے یا یہ کہ گاڑی تبدیل کی جا سکتی ہے تو پھر نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو نماز کے اوقات جو ہیں وہ وقت ایسی چیز ہے کہ جب داخل ہو جائے اور جب وہ وقت نکل جائے، اس سارے عرصے کے دوران انسانوں پر نماز اہل ایمان پہ فرض رہتی۔ نمازوں کے 5 اوقات ہیں فرض نماز کے لیے، اور 5 نمازیں اللہ تعالی نے فرض قرار دی ہیں۔ فجر سے اگر ہم شروع کریں تو فجر کی نماز کا وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اور صبح 2 قسم کی ہوا کرتی ہے، ایک صبح کاذب کہلاتی ہے اور ایک صبح صادق کہلاتی ہے۔ صبح کاذب جو ہوتی ہے، آپ اگر دیکھنا چاہیں تو کوئی ایسا مقام جہاں پر شہروں کی روشنی نہ ہو، دیہات میں، کھلے علاقے میں، کھیتوں میں، رات کے بالکل آخری پہر میں آسمان پہ ایک ستون بن جاتا ہے اور وہ روشنی دکھائی دیتی ہے مشرقی اور مغربی حصے کی طرف۔ مشرق سے مغرب میں ایک ستون کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے اور باقی سارا افق سیاہ ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ تھوڑی دیر میں یہ جو ستون آپ دیکھ رہے تھے یہ سیاہی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں صبح کاذب، اور اس صبح کاذب پر کوئی حکم نہیں لگتا۔ صبح کاذب جو ہے، اچھی طرح یاد رکھیے کہ نماز، روزہ، سحری وغیرہ اس پر کوئی حکم نہیں لگتا، اور صبح کاذب کی جو روشنی ہوتی ہے مشرق اور مغرب میں شرقاً غرباً پھیلتی ہے اور ایک ستون کی شکل میں ظاہر ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد آتی ہے تاریکی۔ اب رہی دوسری بات صبح صادق کی۔ صبح صادق کی بڑی پہچان یہ ہے کہ اس کے بعد تاریکی نہیں ہوتی، پھر وہ روشنی بڑھتے 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 طلوع آفتاب تک چلی جاتی، اور صبح صادق وہ سفیدی ہے کہ سورج جہاں سے نکلتا ہے نا مشرق سے، تو مشرق کی جانب ظاہر ہوتی ہے، اور یہ شمالاً جنوباً دکھائی دیتی ہے۔ شمال میں، جنوب میں آپ دیکھیں تو یہ ہلکی ہلکی روشنی شروع ہوتی ہے اور پھر جلدی جلدی یہ بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ پورے آسمان پر پھیل جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد طلوع آفتاب ہو جاتا ہے۔ یہ ہے پہچان صبح صادق کی کہ جہاں سے سورج طلوع ہونا ہے مشرق سے، وہاں سے یہ روشنی شمالاً جنوباً دکھائی دے اور پھر پھیلتی چلی جائے حتیٰ کہ طلوع آفتاب ہو جائے۔ اور سورج کا کنارہ جب طلوع ہو، ذرا سا کنارہ بھی، تو فجر کا وقت بس ختم ہو گیا۔ جو ہی طلوع آفتاب ہوا اور سورج کا ذرا سا بھی کنارہ نکلا، فجر کا وقت ختم ہو گیا۔ اور صبح صادق جو ہی شروع ہوئی، کیا
اسی وقت فجر کا وقت شروع ہو جائے گا یا کیا اسی وقت روزہ ختم کرنا ہے؟ تو حنفی فقہا کا اس پہ اختلاف ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ صبح صادق کے شروع ہونے کا اعتبار ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ صبح صادق کے پھیل جانے کا اعتبار ہے۔ اور جو احتیاط کی بات ہے وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے میں تو صبح صادق کے شروع ہونے کا اعتبار کرنا چاہیے کہ سحری کھانے میں صبح صادق سے ایک آدھ منٹ پہلے سحری کو ختم کر دے، چھوڑ دے، کیونکہ اس کے بعد صبح صادق ہو جائے گی۔ اور عشاء کی نماز کے بارے میں بھی اسی پر عمل کرنا چاہیے کہ صبح صادق سے پہلے پہلے عشاء کی نماز پڑھ لی جائے، اگرچہ مکروہ ہوگی لیکن قضا سے تو پھر بھی بہتر ہے۔ عشاء کی نماز کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے یہ مسائل آگے آ رہے ہیں، لیکن صبح صادق اس کا بالکل آغاز، اس سے پہلے سحری بھی ختم ہو جائے اور اس سے پہلے عشاء کی نماز بھی پڑھ۔ اور احتیاط اس میں ہے کہ فجر کی نماز اگر پڑھنی ہو، جب پڑھنی ہو تو اس میں دوسرے فقہا کا اعتبار کرے جو کہتے ہیں کہ صبح صادق پھیل جائے، یعنی جو ہی صبح صادق ہوئی ایک آدمی اللہ اکبر کہہ کے فجر کی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو یہ کچھ فقہا کے نزدیک تو ہو جائے گی، لیکن جو کہتے ہیں کہ صبح صادق تھوڑی سی پھیل جائے ان کا قول زیادہ احتیاط کا ہے، تو فجر میں زیادہ احتیاط پھر پھیلنے کو دینی چاہیے، یعنی 10-15 منٹ ٹھہر جائے صبح صادق ہونے کے بعد بھی، جب صبح صادق پھیلنے لگے تو پھر اس وقت نماز پڑھ لیں۔ فجر میں اچھا وقت کون سا ہے نماز کے لیے؟ فجر کی نماز میں اتنی تاخیر کرنا صبح صادق ہو جانے کے بعد کہ اجالا ہو جائے اور روشنی پھیل جائے، یہ مستحب ہے، بہتر ہے، زیادہ ثواب کی بات ہے۔ متعدد روایات میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسفروا بالفجر، فجر کی نماز ذرا اجالے میں پڑھا کرو، فإنہ اعظم للأجر، اس میں اللہ تعالی زیادہ ثواب دیتا ہے۔ احادیث میں یہ آیا ہے، اور دوسری طرف عقلاً اس لیے ہے کہ لوگوں کی نیند اچھی طرح پوری ہو جائے۔ 6 بجے اگر طلوع آفتاب ہے تو 5:15 5:30 بجے نماز ہو جانی چاہیے تاکہ لوگ نیند اطمینان سے پوری کر کے آ سکیں۔ اور تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے بعد اشراق کے اور فجر کے درمیان وقت کم رہ جاتا ہے، تو لوگ اللہ کو اگر یاد کرتے رہیں گے تو وہ اشراق کی نماز پڑھ سکیں گے، انہیں وہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ ان عقلی دلائل کی بنیاد پر، اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ چونکہ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز پڑھو جب اجالا ہو جائے، تو احناف نے اس کو ترجیح دی ہے کہ فجر کی نماز اس وقت پڑھی جائے جب صبح صادق کے بعد اجالا ہو جائے۔ اور دوسری حد کیا ہے؟ ادھر طلوع آفتاب سے پہلے تو پڑھنی ہے، مگر کتنا پہلے پڑھی جائے؟ احناف یہ کہتے ہیں کہ اتنا پہلے پڑھ لی جائے کہ صحیح سنت کے مطابق نماز پڑھنے کے بعد اگر یہ معلوم ہو کہ نماز نہیں ہوئی تو دوبارہ صحیح سنت کے مطابق نماز پڑھی جا سکے۔ کیسے؟ ایسے ہے کہ صحیح سنت کے مطابق فجر میں 40 آیات سے لے کے 60 آیات تک تلاوت کرنا دونوں رکعتوں میں یہ مستحب ہے، سنت ہے۔ شامی میں دونوں قول بڑی تفصیل سے انہوں نے لکھے ہیں کہ 40 سے 60 آیات یا یہ کوئی پوری سورت، تو اس پہ بحث تو آئے گی آئندہ انشاءاللہ جب بات عرض کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی آیات پڑھا کرتے تھے یا کون سی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ لیکن
یہ جو 40 اور 60 کی روایت ہے جس پہ احناف فتویٰ بھی دیتے ہیں، 2 رکعتوں میں کم سے کم 40 اور زیادہ سے زیادہ 60 آیات اس کے قریب قریب دونوں رکعتوں میں پڑھ لی جائیں، یہ سنت کے مطابق نماز ہوئی۔ اب ایک امام نے نماز پڑھائی اور سنت کے مطابق قرات کی ٹھہر ٹھہر کے اطمینان سے، اور جب سلام پھیرا تو خیال ہوا کہ نماز ہی نہیں ہوئی کسی بھی وجہ سے، اب نماز لوٹانی پڑ گئی۔ تو اگر نماز لوٹانی پڑ گئی تو اتنا وقت باقی ہونا چاہیے طلوع آفتاب سے پہلے کہ دوبارہ اسی طرح سنت کے مطابق آہستہ آہستہ ٹھہر کے قرات کر کے 40 سے 60 آیات تک پڑھ کے دونوں رکعتوں میں نماز مکمل کی جا سکے۔ اب اس پہ دیکھ لیجئے کہ آدھ گھنٹہ کافی ہے، پون گھنٹہ کافی ہے، بس طلوع آفتاب سے آدھ پون گھنٹے کے قریب قریب وقت رکھ کے نماز پڑھنا، یہ سنت کے مطابق ہو جائے گا، اور یہ اس فتوے کے مطابق ہو جائے گا جو احناف نے دیا ہے۔ ہاں، اس میں 2 ایکسیپشنز ہیں، 2 چیزیں ہیں جو مستثنا ہیں اس حکم سے۔ ایک تو حکم اس کا جو حج میں ہے وہ نہیں ہے کہ مزدلفہ میں وہاں پر فجر کی نماز آذان کے فوراً بعد پڑھ لینا افضل ہے، صبح صادق کے فوراً بعد، آذان بھی نہیں، صبح صادق کے فوراً بعد پڑھ لینا افضل ہے، کیونکہ اگلا دن سارا قربانی اور ان چیزوں کا ہے۔ تو مزدلفہ میں فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھنا افضل ہے، ایک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خواتین کے لیے جو زیادہ ستر پوشیدگی کی بات ہے وہ ان کا ساری نمازوں کو اول وقت میں پڑھ لینا یہ زیادہ افضل ہے۔ تو اس لیے عورتیں فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھ لیں، ان کے لیے یہ زیادہ ثواب کی بات ہے، زیادہ اچھی بات ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور مردوں کی نماز میں جو فرق بتلایا ہے اس میں سے ہر پہلو پہ آپ غور کریں گے۔ جب مرد اور عورت کی نماز میں فرق کا بیان آئے گا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت میں ستر کو، پردے کو، چھپانے کو، ان چیزوں کو ترجیح دی ہے۔ تو جب ستر کو اور چھپانے کو ترجیح ہوئی تو اس لیے عورت کی نماز اگر وہ اندھیرے میں ہوگی تو زیادہ افضل قرار پائی۔ اور باقی نمازیں اس پہ بعض حضرات نے یہ لکھا ہے، عورتوں کی بات کر رہے ہیں، کہ بعض جگہ آپ کو کتابوں میں پڑھنے کو مل جائے گا کہ عورتیں مردوں کی جماعت کا انتظار کریں محلے کی مسجد میں، اور جب محلے میں مرد فارغ ہو جائیں تو پھر عورتیں نماز پڑھیں۔ یہ کئی ایک کتابوں میں جزیہ آپ کو مل جائے گا اور بہت سے لوگ بھی اسے کہتے ہیں، لیکن اس کی تشریح یہ ہے کہ دیکھیے عورت فجر کی نماز مردوں کے انتظار میں گھر بیٹھی رہے کہ اب میاں فارغ ہو کے آئیں یا بھائی فارغ ہو کے آئیں تو پھر میں نماز پڑھوں گی، تو اس وقت تک تو اچھی خاصی چاندنا اجالا اور روشنی ہو جائے گی۔ تو عورتوں کے لیے حکم ہے کہ بالکل وقت کے ابتدائی حصے میں نماز پڑھ لیں، تو یہ وہاں بات ختم ہو جاتی ہے۔ عورت کے لیے ایسے نہیں ہے، عورت ابتدائی وقت میں نماز پڑھے، مسجد کے فجر کے ختم ہونے کا انتظار نہ کرے۔ ظہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرمیوں میں ٹھنڈک ہو جائے ابراد، پھر نماز پڑھو۔ تو یہ تو اس لیے حکم فرمایا ہے کہ مرد ہیں جماعت میں زیادہ آئیں گے، آرام سے آئیں گے، ٹھنڈک ہو جائے گی، عورتوں نے جماعت سے تھوڑی ہی پڑھنی، تو اس لیے ظہر میں بھی یہ جزیہ یہ حکم نہیں ہو سکتا۔ عورت تو جب ظہر کا وقت شروع ہو جائے، جیسا کہ آگے آئے گا، زوال کے فوراً بعد نماز پڑھ لے، پھر عصر کو چھوڑ دیجئے، مغرب لے لیجئے۔ تو مغرب میں جب تک مرد اپنی نماز سے فارغ ہو کے گھر آئیں گے 15 منٹ گزر جائیں گے، 10 منٹ گزر جائیں گے، تو 10-15 منٹ بعد تو ہلکے ہلکے ستارے آنے شروع ہو جاتے ہیں، یہ تو مکروہ تنزیہی وقت ہو جاتا ہے۔ تو یہ کون کہے گا کہ عورت ایسے نماز پڑھے مکروہ وقت میں؟ اس لیے جن کتابوں میں یہ لکھا ہے
ان پہ عمل نہیں کیا جا سکتا۔ عورت کے لیے اول وقت میں نماز پڑھنا بس اچھی بات ہے، سب سے اچھی۔ اول وقت سے کیا مراد ہے؟ عورتوں کے حق میں تو یہی ہے کہ اول وقت سے مراد جب وقت داخل ہو جائے تو فجر کی نماز وہ اندھیرے میں پڑھ لیں گی، اور ظہر کی نماز جو ہی سورج کا زوال ہوا اس وقت پڑھ لیں گی، ٹھنڈک کا انتظار گرمیوں میں نہیں کریں گی۔ عصر کا بھی یہی ہے، اور مغرب کا بھی یہی، اور عشاء کا بھی۔ اور مردوں کے لیے فجر کی نماز کی بات ہم کر رہے تھے سب کے لیے کہ فجر کی نماز کا اصل وقت اتنا ہے کہ صبح صادق سے لے کے طلوع آفتاب تک۔ اور اب تو چونکہ گھڑی گھنٹے یہ چیزیں ساری متعین ہو گئی ہیں، اس لیے کوئی زیادہ تردد کی ضرورت نہیں پیش آتی، مگر فرض کیجئے کہ کہیں کوئی گھڑی کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو اس وقت بہت احتیاط کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے، بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ کہیں سورج طلوع نہ ہو جائے، اس لیے تھوڑا سا جلدی نماز پڑھ لی جائے۔ اور یہ جو فجر کا وقت ہے یہ تو ہوا مستحب، ایک آغاز تھا صبح صادق کے فوراً بعد، ایک وہ جب چاندنا اجالا ہو گیا اور طلوع آفتاب سے 15-20 منٹ بلکہ 20 منٹ بھی نہیں، آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ پہلے، آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ، بس اتنا وقفہ جس میں 2 مرتبہ نماز پڑھی جا سکے طلوع آفتاب سے پہلے سنت کے مطابق، تو یہ مستحب وقت ہو گیا۔ اب آ گیا سورج کے طلوع ہونے کا وقت، تو عین جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت کوئی نماز نہیں۔ فقہا نے جو 18 یا 15 اوقات لکھے ہیں نمازوں کے مکروہ ہونے کے اور اس میں کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اس میں سے ایک وقت یہ بھی ہے کہ عین جب طلوع ہو رہا ہوتا ہے سورج تو اس وقت میں کوئی نماز نہیں ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ عین طلوع آفتاب میں اور غروب میں اور نصف النہار جب دن ہوتا ہے، سورج بالکل استوا بالکل سر پہ گویا آ جاتا ہے، نصف النہار آدھا دن ہوتا ہے، ان تینوں اوقات میں سورج کو سجدہ کیا کرتے تھے لوگ، تو شریعت نے ان تینوں اوقات کی ممانعت کر دی اور کہا سورج کا طلوع، غروب اور عین استوا کا وقت نصف النہار کا، اس میں کوئی سجدہ نہیں، کوئی نماز نہیں۔ اور اسی طرح صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ جتنا وقت ہے اس میں 2 سنتیں فجر کی نماز کی اور 2 فرض، یہ 4 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں، اور جو سجدہ تلاوت اسی وقت تلاوت کی وجہ سے فرض ہوا ہے، واجب ہوا ہے، اسے ادا کیا جا سکتا ہے کہ جیسے وہ واجب ہوا ویسے ہی ادا ہو گیا۔ اور قضا نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے اس سارے وقت میں، لیکن قضا نماز گھر پہ پڑھنی چاہیے، چھپ کے پڑھنی چاہیے۔ مسجدوں میں اس طرح قضا نمازیں پڑھنا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ قضا نماز پڑھ رہا ہے، یہ خود گناہ کی بات ہے، غلط بات ہے۔ اور اس وقفے میں صبح صادق سے لے کے طلوع آفتاب تک، اس سارے وقفے میں فرض کیجئے 5:30 سے 7 بجے تک ہے، 1.5 گھنٹے کا وقفہ ہے، اس میں نفل نہیں پڑھے جا سکتے، قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے، وہ سجدہ تلاوت جو اسی وقت واجب ہوا تھا اسی وقت ادا کیا جا سکتا ہے، فجر کی 2 سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں اور 2 فرض، یہ سب چیزیں پڑھی جا سکتی ہیں یا پڑھی جائیں گی، اور باقی اگر کوئی آدمی اس میں نفل پڑھنا چاہے تو نفل نہیں پڑھے جائیں گے، نفل نہیں پڑھنے چاہیے۔ نفل تو یا ہیں صبح صادق سے بھی پہلے جیسے تہجد میں، اور یا پھر سورج بلند ہو جائے اور 20 منٹ گزر جائیں، 15 منٹ بھی گزر جائیں، یعنی سورج کی بلندی پہ ہے کہ سورج بلند ہو جائے، اس کی کرنیں پھیل جائیں تو پھر اس کے بعد نفل پڑھے جائیں۔ یہ ہے نماز جو فرض ہوتی ہے۔ تو پہلا فرض نماز کا وقت، اور وقت میں بھی فجر کے وقت کا یہ تفصیلی بیان کیا ہے۔ اس میں 2 مسائل اور بھی سن لیجئے۔
ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ چارٹ جو مساجد میں لگے ہوئے ہوتے ہیں ان میں کہیں کہیں لکھا ہوا ملے گا آپ کو کہ انتہائے سحر کیا چیز ہے، اور کہیں یہ لکھا ہوا ملے گا کہ صبح صادق کب ہوتی ہے، تو اس میں چند منٹ کا وقفہ ہوتا ہے۔ اصل تو روزے کے لیے صبح صادق ہے جو شریعت نے متعین کی ہے۔ یہ جو انتہائی سحر کبھی کبھی لکھ دیتے ہیں، تو انتہائی سحر کا مطلب یہ ہے وہ اس لیے لکھ دیتے ہیں کہ لوگ آخری وقت سے 2-4 منٹ پہلے 5 منٹ پہلے ان چیزوں سے فارغ ہو جائیں۔ تو اس لیے دونوں میں فرق کرنا چاہیے۔ انتہائی سحر جو ہے وہ اصل میں شریعت کی نظر میں تو صبح صادق ہے، بس صبح صادق کے بعد کوئی چیز بھی کھائے گا پیے گا تو روزہ نہیں ہوگا، اور اس سے پہلے پہلے روزے کے لیے جو چیزیں ہونی ہیں وہ ہونی ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ منتہائی سحر اس لیے لکھا جاتا ہے کہ لوگ بے احتیاطی نہ کریں، وگرنہ اصل حقیقت صبح صادق کی ہے، وہ دیکھنا چاہیے وقت کتنے گھنٹے اور کتنے منٹ ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ صبح صادق فرض کیجئے 5:30 ہوئی اور 7 بجے طلوع ہو رہا ہے، تو اس سارے وقفے میں آپ سے عرض کیا کہ فجر کی سنتیں 2 فرض، قضا نماز وہ بھی گھروں میں، اور سجدہ تلاوت بشرطے کہ اسی وقت واجب ہوا ہو، یہ کام کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس میں نفل نہیں پڑھے جا سکتے، اور تحیت المسجد، تحیت الوضو وغیرہ کوئی نفل نہیں پڑھے جائیں گے۔ یہ ہے، ان 2 مسائل کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ظہر کی نماز کا وقت ہے، اور وہ بھی تفصیلی بحث ہے انشاءاللہ۔